السلام علیکم اگین میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو کہ کل ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ واقعہ کیا پیش آیا ہے کہ بس ایک فیملی میرے پاس آئی تھی اور اس فیملی جو فیمیل تھی وہ میرے پاس پہلے آئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں کوئی 6-7 جگہوں پر گئی ہوں اور وہاں سے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ انہوں نے سب نے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ میڈم ہی حل کر سکتی ہیں۔ تو وہ جب آ کے بیٹھی تو وہ میرے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ مجھے ہر چیز خوراک میں بند کر دی گئی ہے جب سے میرا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے آج دال کھا لی ہے تو بچے کا جو ہے وہ پیٹ میں درد ہے، آپ نے آج کیلا کھا لیا ہے تو بچے کو قبض ہو گئی ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے وہ ایشوز تھے اس کے نا۔ تو پتہ چلا جب ہم نے اس کا ملک ایکسپریس کیا تو ملک کا والیوم بھی خاصے حد تک کم ہوا ہوا تھا، اور ایز پر مدر کے انہوں نے کہا بھی میں نے تو فیڈ بھی نہیں کروایا، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے بچے کو میں نے فیڈ بھی نہیں کروایا، اور میں خود بھی لیتھارجک سی رہتی ہوں، مجھے نیند بھی آتی رہتی ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، میرا جسم ٹوٹا ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ آج ایک اویئرنیس ویڈیو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر کے بڑے جن کے مائنڈ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ بھئی آپ جو خوراکیں کھاتے ہیں لیکٹیٹنگ مدرس خاص طور پہ، وہ خوراکیں بچے کو تکلیف دیتی ہیں، اس کے پیٹ کو تکلیف دیتی ہیں، وہ کولک کے ایشوز کو بڑھاتی ہیں، یا بچے کو کانسٹیپیشن کرتی ہیں، یا ڈائریا کرتی ہیں، یا اس ٹائپ کی باتیں۔ تو میں نے اس پر ایک پہلے بھی ویڈیو کی ہے، لیکٹیشن پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، اور آج بھی میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گی کہ فار گاڈ سیک یہ باتیں اپنے ذہن سے نکالیں۔ لیکٹیشن ہولی سولی ڈپینڈ کرتی ہے بچے کی سکلنگ پہ، جتنی اسٹرانگ بچے کی سک ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے برین کو سگنل، آپ کے پیٹیوٹری کو سگنل جائے گا، اتنی ہی زیادہ ہارمون آپ کے جو ہے وہ ریلیز ہوں گے۔ یہ 2 ہی ہارمون ہیں جو لیکٹیشن میں انوالو ہے، پرولیکٹن اور آکسیٹوسن۔ پرولیکٹن ملک کی پروڈکشن میں انوالو ہے اور آکسیٹوسن ملک کی ایجیکشن میں انوالو ہے۔ تو بچہ جب سک کرتا ہے تو سگنل چلا، جتنا اسٹرانگ سک ہوتا ہے اتنا ہی اسٹرانگ سگنل جاتا ہے برین کو کہ ملک ختم ہو رہا ہے اور ملک کی نیڈ زیادہ ہو رہی ہے، ملک کی پروڈکشن زیادہ ہونی چاہیے، تو اتنی ہی ملک کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ ملک کی پروڈکشن، ملک کی کمپوزیشن ساری مدرس کے اندر ایک ہی جیسی ہوتی ہے، وہ ڈیزائن فارمولیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتی۔ آپ کوئی بھی خوراک کھائیں اس کا ملک پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، ملک کی کمپوزیشن میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی ملک میں فیٹ کانٹینٹ نہیں بڑھتا، کوئی ملک میں کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ نہیں بڑھتا، کوئی ملک میں پروٹین کانٹینٹ نہیں بڑھتا، اور کوئی ایکسٹرا نیوٹرنٹ نہیں بڑھتا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ فلیچولنس کاز کرے، جو کہ کولک کاز کرے، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں آتی۔ تو خدا را پلیز، لیکٹیٹنگ مدرس کی ڈیمانڈ پریگننٹ فیمیل سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکٹیٹنگ مدر کی نیڈ زیادہ ہوتی ہیں ڈائٹ کی، اس کے آرام کی نیڈ بھی، کیونکہ لیکٹیشن از مور ڈیمانڈنگ دین پریگنینسی۔ پریگنینسی میں تو ہم لوگ کی مدرس جو ہیں وہ اپنے جسم سے ڈائٹ دے رہی ہوتی ہیں، ان کے ایک خاص ایک لمٹ ہوتی ہے جو ہم انکریمنٹ کرتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ، اور وہ 300 کیلوریز ہیں، یعنی ایک کھانا ہم کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا کھانا ہم انکریمنٹ کر دیتے ہیں، یا 2 چھوٹے کھانے۔ لیکن لیکٹیشن میں آن دا ادر ہینڈ آپ نے 2 بڑے کھانے انکریمنٹ کرنے ہوتے ہیں، بڑھانے ہوتے ہیں۔ اگر ماں 3 ٹائم کھانا کھا رہی ہے تو آپ 5 ٹائم اس کو خوراک دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بھی نیڈس پوری ہوں، ایز ویل ایز اس کے بچے کی نیڈس بھی پوری ہوں، اور وہ جو فزیکلی ایکٹیو ہے اس کی نیڈس بھی پوری ہوں۔ تو آپ لوگ یہ دماغ سے، ہمارے رسپیکٹیبل جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، ہمارے رسپیکٹیبل جو ایلڈرز ہیں، پلیز، لیکٹیٹنگ مدر جو ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر ایک ورک لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد کے ڈیوریشن سے ماں کو اٹھنا ہوتا ہے، بچے کو فیڈ کروانا ہوتا ہے، اسٹریٹ بیٹھنا ہوتا ہے کہ بچہ چوک نہ کر جائے، کیونکہ ماں کا رتبہ ہر لحاظ سے، میں آپ کو کہوں گی ہر لحاظ سے، قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ماں کے 3 پارٹس رتبہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فادر، کیونکہ ماں نے ہر طرح کی مشکلات دیکھ کر اپنے بچے کی ویل بینگ کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کے یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر بچہ پیدا کر دیا عورت نے تو اس کے اوپر خوراکیں بند کر دیتے ہیں، اس کو ٹھنڈے گرم سے ڈرایا جاتا ہے۔ پلیز پلیز ان چیزوں کو اپنے اس روٹین میں سے نکالیں۔ سائنٹیفکلی یہ پروون باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں، میں کوئی بھی بات آپ سے سائنس سے ہٹ کے نہیں کرتی، میں کوئی بھی بات ایسی آپ کے ساتھ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے نہیں کرتی جس پر اسٹڈیز کنڈکٹ نہ ہوئی ہوں، میں کوئی بھی ایسی بات
نہیں کرتی کہ جو آپ کے لیے یا بچے کے لیے یا ماں کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اپنے دماغ سے یہ باتیں نکالیں، ماں کی نیڈز بڑھ جاتی ہیں، ماں کی ساتھ ساتھ بچے کی نیڈز بھی ہوتی ہیں، بچہ اپنی نیڈز ماں سے فلفل کرتا ہے اور ماں اپنی نیڈ خوراکوں سے فلفل کرتی ہے۔ بس آسان زبان میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر ماں مٹی بھی کھاتی ہے نا تو ملک کی کمپوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں کو مٹی کھلانا شروع کر دیں پیٹ بھرنے کے لیے، ماں کو پراپر نیوٹریشیس فوڈ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی ان دا لانگ رن جو اس کے اندر سے آن گوئنگ لاسز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ازالہ ہو سکے، اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکے۔ تو آپ نے ماں کو، لیکٹیٹنگ مدر کو خاص طور پہ 2 بڑے کھانے اضافی کھلانے ہیں، 3 کے بجائے اس کے 5 سے 6 خوراکیں ہونی چاہیے، جس کے اندر نیوٹریشیس ہو، جس میں انڈے بھی ہوں، جس میں گوشت بھی ہو، جس میں دالیں بھی ہوں، جس میں فروٹس بھی ہوں، جس میں ویجیٹیبلز بھی ہوں، یعنی سارے فوڈ گروپس کے آئٹمز انکلوڈیڈ ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز اس چیز کو اب اپنے مائنڈ سے نکالیں کہ کوئی خوراک ٹھنڈی گرم ہے یا ماں سے بچے کے، ماں کی خوراکوں سے بچے کے دودھ پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے، کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔